السلام علیکم ناظرین، نیوز 18 حیدرآباد کے اس خصوصی رپورٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر۔ السلام علیکم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین اکرام، بڑے افسوس کے ساتھ اور ایک درد لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ بی جے پی کے وفاداروں کی طرف سے کچھ نہ کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے حیدرآباد کے ایک ایم ایل اے نے، جو راجہ سنگھ کے نام سے ہے، اس نے ایک ایسا بیان دیا ہے جو ناقابل قبول ہے اور ناقابل برداشت ہے، اور ایسے موقع پر ہماری حکومت کو یہ ضروری ہے کہ حالات کو کنٹرول میں رکھے۔ یاد رکھیے، مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ اور اس سلسلے میں ہمارے ماشاءاللہ اتحاد المسلمین کی طرف سے، ایم پی صاحب کے طرف سے اور دیگر تنظیموں کی طرف سے ماشاءاللہ پرزور انداز میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ احتجاج یہ ہمارے جذبات کا اظہار ہے۔ کوئی ہماری الیکشن کی تیاری نہیں، بلکہ ہماری زندگیوں کی سب سے اہم شخصیت اور سب سے اہم ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ایک بچہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور ایک صاحب ایمان بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مگر آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا، گویا یہ بتایا نہیں کہ مسلمین کے لیے میرے آقا رحمت بن کے آئے ہیں، بلکہ جو آج یہ نہیں جانتے ہیں کہ میرے رسول ان کے لیے بھی رحمت ہے، ایسے موقع پہ میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں، بولنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے آقا ہر ایک کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے کو جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، جو بھی احتجاج کر رہے ہیں، ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو اس سے تکلیف نہ پہنچے۔ ہاں، جو یہ عمل کیا ہے اس کے بارے میں ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے جو ہمارے ایک سی ایم صاحب نے جیسا ایک بلڈوزر کارروائی چلائی، اور بلڈوزر کے ذریعے حالات جو بگاڑ رہے ہیں ان کے گھروں پہ انہوں نے بلڈوزر چلایا، تو ہمارے کے ٹی آر صاحب تو بلڈوزر چلانے میں یہ بھی تو ماہر ہے ماشاءاللہ، تو یہ بھی آگے بڑھے۔ اور ایسے لوگ جو حیدرآباد کی فضا کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اور ہندو مسلم میں جو محبت ہے اور گنگا جمنا جو تہذیب ہے اس کو مٹانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں پہ وہ سخت ایکشن لے۔ اور ہمارے پولیس والے بھی جو موصوف کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ان کی گلپوشی کرنے لے جا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تو جس انداز سے لے جانا چاہیے وہ خود پولیس والے جانتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں بھی ایسا ہی دکھتا ہے کہ ان کا خوف طاری ہے۔ میرے تمام نوجوانوں سے اور تمام تنظیموں سے یہ اپیل ہے کہ ہم امن کے ساتھ اور کوشش کریں کہ اس کے لیے ہم کر کیا سکتے ہیں، اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ سخت ایکشن لیجئے اور ان کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کیجئے۔ اب جیسے اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی فلاں آدمی آیا تھا اور اس کی وجہ سے ایکشن لیا جا رہا ہے، اس سے ہمارے کو آنے سے کیا فائدہ ہوا؟ ہمارے کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی چاہے کوئی بھی کرو ہمارے پاس قبول نہیں کی جائے گی، اور ہم اس پہ سخت مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کیسز بک کیے جائیں، اور وہ تمام نوجوانوں سے بھی میری خواہش ہے کہ ہر گلی میں
ہر پولیس اسٹیشن میں اس کے خلاف کیسز بک کریں اور اس کو سخت سے سخت سزا دلانے میں ہم سب مل کر آگے بڑھیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے گا. اور ہم سب کو بھی یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے سب کو سچی محبت ہمارے رسول سے عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے ایمان پر رکھے اور ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اپنے احکامات پہ چلنے والا بنائیں. ہم موجودہ حالات میں اندر جاتے جاتے بھی شیطان کہتے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا. معلوم ہوتا کہ سیکنڈ پارٹ بنانے کا یہ ارادہ رکھتے ہیں. ہم دیکھیں گے اب پہلے پارٹ میں ان کو باہر نکلنے دینا نہیں دینا، پہلے اس پہ غور کیا جائے گا، اس کے بعد سیکنڈ پارٹ پہ غور کیا جائے گا. اور سیکنڈ پارٹ کے لیے پھر ہم دوسرے انداز میں ان سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ. کم از کم راجہ سنگھ کے پر 1000 سے زیادہ کیسز ہے، لیکن پہلی بات تو ان کی گرفتاری ہوئی ہے. دیکھیے حکومت ہماری چاہتی یہ ہے کہ راجہ سنگھ کو نہ چھیڑے، وہ اس کی مقبولیت بڑھ جائے گی، مگر یہ نہیں سوچ رہے ان کی مقبولیت گھٹ جا رہی ہے. اور یاد رکھیے آپ سیکولر بننا ہے تو پورے سیکولر بنیے، یہ دو کشتی کے سوار مت بنیے. ایک انداز اختیار کیجئے اور آپ کو اس پہ ایکشن لینا ہی لینا ہے. اور جتنا سخت ایکشن لیا جائے گا آئندہ دوسروں کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ دوسروں کے یعنی خداؤں کو، دوسروں کے رسولوں کو، دوسروں کے بارے میں کوئی بری بات کہہ سکے. ناظرین، نیوز 18 حیدرآباد چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں. اسی کے لیے میں ابراہیم، اللہ حافظ.